اب یہاں پر راہب کا بتایا گیا تو وہ شخص اس کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے 99 خون کیے ہیں، کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی، تو نے اتنے گناہ کیے، تجھے کون معاف کرے گا؟ اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا مایوسی کے عالم میں. جب معاف ہی نہیں ہونا تو پھر ایک اور مار دو جس نے اور میرا دل دکھایا. تو یوں 100 پورے ہو گئے. پھر اس کے بعد پھر ندامت ہوئی تو زمین کے سب سے زیادہ جاننے والے انسان کے بارے میں دریافت کیا کہ مجھے راہب نہیں کسی عالم کا پتہ دو. لوگوں نے ایک عالم کا پتہ دیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ توبہ کی قبولیت میں جو چیز سبب بننے لگی ہے وہ دل کی بے چینی ہے اور توبہ کا شوق ہے، توبہ کی خواہش ہے اور گناہوں کا بوجھ محسوس ہو رہا ہے کہ میں اسے اتار پھینکوں، کوئی مجھے رستہ دکھائے کہ کیا میرے ساتھ بھی کوئی رحمت کا معاملہ ہو سکتا ہے. لہٰذا آپ وہ پھر کسی کے بارے میں پوچھتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ ہاں فلاں زمین پر ایک شخص ہے کہ جو دنیا کا سب سے بڑا عالم ہے. وہ شخص وہاں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہو سکتی ہے. کون سی چیز تمہارے اور توبہ کے درمیان حائل ہے؟ تم فلاں زمین کی طرف جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو اور پھر اس زمین کی طرف ارادہ نہ کرنا کیونکہ یہ جگہ تمہارے لیے بری ہو گئی ہے. بری کس طرح ہوگی؟ یہ نہیں کہ زمین بری ہے، لوگ اس کے رہنے والے برے ہیں. کیونکہ جب تم اس صحبت میں رہتے ہو، ایسے لوگوں میں رہتے ہو جو غلط کام کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تم بھی اسی زد میں آ جاتے ہو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. لہٰذا انسان اگر اپنے دین کا حال دیکھنا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اس کی دوستی کس سے ہے. یعنی جس طرح کا دوستوں کا دین ہوگا ویسا ہی اس کا اپنا دین ہوگا. تو یہاں بھی وہ عالم شخص اس کو ایک مشورہ دیتا ہے کہ جو چیز تمہاری توبہ میں حائل ہے وہ تمہارے یہ غلط کام ہے، ان غلط کاموں کو چھوڑنے کے لیے تم ہجرت کر جاؤ، یہ جگہ چھوڑ دو اور پھر وہاں چلے جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، کیونکہ نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیکی کی توفیق دے گی. وہ شخص روانہ ہوتا ہے، آدھا راستہ طے ہوا تھا کہ موت کا پیغام آ گیا. رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جھگڑنے لگے. رحمت کے فرشتے نے کہا کہ یہ تائب ہو کر اور اپنے دل کو خدا کی طرف متوجہ کرتے ہوئے آیا ہے. عذاب کے فرشتے نے کہا کہ اس نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں. اسی وقت ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا تو انہوں نے اس کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے والا بنایا. یعنی اب جان نکالنے کے وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے پاس اسی قسم کے فرشتے آتے ہیں جس طرح کی انسان کی حالت ہوتی ہے. اگر نیکی کی ہے تو اچھے خوش شکل فرشتے، اور اگر برائیوں میں دھنسا ہوا ہے تو اسی طرح کے استقبال کرنے والے. یہاں آپ دونوں آ جاتے ہیں، نیکی کے جھگڑتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ، اس کی روح ہم لے کے جائیں گے کیونکہ اس نے توبہ کر لی اور نیکی کے ارادے سے اب ایک اچھی زمین کی طرف جا رہا ہے، اس میں نیت کا بھی دخل ہے. اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے تو ابھی کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا، اس لیے صرف زبانی توبہ کر لینے سے کیا بنتا ہے. تیسرے شخص کو جس کو انہوں نے فیصلہ کرنے والا بنایا، اس نے کہا دونوں زمینوں کو ناپو، کون سی زمین اس کے قریب ہے. انہوں نے ناپا تو اس زمین کو زیادہ قریب پایا جس کی طرف وہ جا رہا تھا، یعنی نیکی کا ارادہ کر رہا تھا. اس کا فاصلہ کم رہ گیا تھا. تو رحمت کے فرشتے نے روح قبض کر لی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس لیے کہ برائی اور اس کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو چکا تھا اور نیکی کے درمیان اور اس کے یعنی نیک زمین یا نیک کام کرنے کا جہاں اس نے ارادہ کیا تھا وہ جگہ کم تھی. ایک اور صحیح روایت میں آتا ہے کہ اس نیک بستی کے قریب ایک بالشت سے زیادہ تھا تو اس کے رہنے والوں میں شمار کیا گیا. ایک اور صحیح روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جہاں سے آیا تھا حکم دیا کہ دور ہو جا، اور اس زمین کو جہاں جا رہا تھا حکم دیا کہ قریب ہو جا، اور کہا دونوں زمینوں کو ناپو. جب ناپا گیا تو اس زمین کو ایک بالشت قریب پایا، بس اس کو بخش دیا گیا. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آدمی نے اپنے کو گھسیٹ کے اس زمین کے قریب کر لیا. مراد یہ ہے کہ اس کی یہ کوشش اور مرتے دم تک پھر اس کا یہ تڑپ اور جذبہ اور جوش رہا کہ میں ادھر چاہے رینگ کر بھی اور ناک کے بل بھی کیوں نہ پہنچ جاؤں کسی طرح. تو وہ جان کنی کے عالم میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس توبہ کے جذبے اور شوق کے ساتھ اس جگہ کی طرف، ان لوگوں کی طرف بڑھ رہا ہو جو اللہ کے پسندیدہ بندے تھے. لہذا توبہ میں کیا چیز انسان کو فائدہ دیتی ہے؟ انسان کی نیت، انسان کا ارادہ، انسان کی کوشش، صرف زبانی کلامی باتیں نہیں.